آپ عورت کے حقوق اس طرح دیتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کے دینا تو خیر ایک الگ معاملہ ہے، آپ اس کو اس کے حقوق تسلیم تو کیجئے. ہمارے یہاں فیمنزم ایک گالی ہے، طعنہ ہے اور ایک تضحیک کی علامت بن کے رہ گئی ہوئی ہے. اپنا کھانا خود گرم کر لو میں سیدھی طرح بیٹھ گئی. کتنی بچیاں ہیں جن کو اکیلے جانے کا حق نہیں ہے، ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کیا جاتا ایز این انڈیپینڈنٹ یا ایز این انڈیویژول، ان پر اعتبار ہی نہیں کیا جاتا. وہ بھی تو عورتیں ہیں نا جو دوسرے سرے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں میرا جسم اللہ کی مرضی، تو وہ بھی تو عورتیں ہیں. کیا ان کے حقوق نہیں ہیں یا کیا وہ حقوق نہیں چاہتی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کام نہیں کر رہی، لیکن آپ کا گھر چلا رہی ہے وہ، اور وہ ساری سروسز دے رہی ہے جو ادروائز آپ بہت سارا پیسہ پے کر کے لے رہے ہوتے ہیں. یہ ناقص العقل ہم ہیں، آدھی گواہی ہماری ہے، جائیداد آدھی ہمارے حصے میں آئے گی اور ذمہ داری پوری ہوگی، یا شاید بعض اوقات تو ڈیوڑی ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، نیوز الرٹ کے ساتھ میں ہوں اویس علی. جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو پورے دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو خبر ہے، لیکن کچھ عرصہ سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں اور آپ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں. حقیقت میں فیمنزم کیا ہے، فیمنسٹ ہونا کیا ہے، آج ہم جانتے ہیں. ہم راولپنڈی میں موجود ہیں اور ڈاکٹر فاخرہ نورین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اردو کی ٹیچر بھی ہیں اور خود ویمن ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کو یہ زیادہ الیبوریٹ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. فیمنزم تحریک نسواں ہے، تحریک حقوق نسواں ہے، اور اگر اس کو ہم یورپ کے حوالے سے دیکھیں، مغرب کے حوالے سے دیکھیں، تو وہاں پر یہ عورت کے حقوق کے لیے عورتوں ہی کی طرف سے بلند کی گئی آواز تھی. لیکن ہمارے یہاں فیمنزم ایک گالی ہے، طعنہ ہے اور ایک تضحیک کی علامت بن کے رہ گئی ہوئی ہے. بنیادی طور پر یہ کسی بھی معاشرے کی عورت، وہ کسی بھی معاشرے، مذہب، علاقے، نسل، کسی چیز سے بھی تعلق رکھتی ہے، تو چونکہ ہمیں ایز سیکنڈ سیکس یا صنف نازک یا دوسری جنس کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو یہ جو ایک رعایتی نمبر ہیں یا مارجن پر رکھنا، ہمیں حاشیے پر رکھ دیا جانا، اس کے خلاف احتجاج ہے. پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمارا حق صدیوں سے تسلیم کیا ہی نہیں گیا، وہ اور آج تک وہ موجود ہے. یہ جو حقوق ہیں یہ آپ کے یعنی مردوں کے حقوق کے لیے کوئی تحریک کیوں نہیں چلتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈیپریویشن یا محرومی موجود ہے اور اس لیے اس کے حقوق کے حصول کے لیے آواز بلند کی گئی. اب ایک عالمگیر تحریک بن چکی ہے اور پوری دنیا کی عورتیں اس پر اکٹھی ہوئی ہیں، بھلے وہ پڑھی لکھی ہیں، بھلے وہ معاشرے کے کسی ڈاؤن ٹروڈن طبقے سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن یہ شعور اب بڑھ رہا ہے دن بدن کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسے مین ٹو مین ایک ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے، ایسے ہی عورت کو سپورٹ کرے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ میرے حقوق نہیں ہیں، میں اگر مجھے حقوق مل رہے ہیں تو میں دوسری عورتوں کے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتی. سو ہمارے ہر طرح کے رائٹس جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ہمیں تو بینگ وومن وہ بھی نہیں ملتے جو ہر فرد کو حاصل ہے، وہ عورت کو حاصل نہیں ہے. عورت کو ہمیشہ ایز اے سبجیکٹ ایک رعایا کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہت پڑھی لکھی بھی ہو، اچھا پھر اس میں رعایا کے طور پر ٹریٹ کرنا، پھر ہماری جو عقل ہے اس پر بھروسہ نہ کرنا، ہماری نوکری کو کوئی کام نہ سمجھنا، ہمارے گھریلو کام کو کوئی کام نہ سمجھنا. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کام نہیں کر رہی، لیکن آپ کا گھر چلا رہی ہے وہ، اور وہ ساری سروسز دے رہی ہے جو ادروائز آپ بہت سارا پیسہ پے کر کے لے رہے ہوتے. تو یہ فیمنزم ہے. ہم اس میں بیسک رائٹس، اب تو اس کا دائرہ بہت پھیل گیا کیونکہ یہ 3 مختلف ادوار طے کر کے آ چکی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے دور میں داخل ہوئی فیمنزم. اور چوتھے دور میں جو اب ہر مسئلہ، دنیا کی ہر عورت کا ہر مسئلہ فیمنزم کا مسئلہ ہے. سو ہم اتنا اس تحریک کا پھیلاؤ دیکھ چکے ہوئے ہیں، اس میں رائٹ ٹو ووٹ اور رائٹ ٹو جاب، رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ ابھی کل کی باتیں ہیں. 200 سال پہلے تک یونیورسٹی میں عورت کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تھا، رائٹ آف ایجوکیشن ہے ہی نہیں. آپ عورت کے حقوق اس طرح دیتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کے دینا تو خیر ایک الگ معاملہ ہے، آپ اس کو اس کے حقوق تسلیم تو کیجئے کہ یہ چیز پر اس کا حق ہے. اسکولز بند ہو جاتے ہیں، ان کو زبردستی آپ کی مرضی کی اخلاقیات ان کو اڑا دی جاتی ہیں. یہ ناقص العقل ہم ہیں، آدھی گواہی ہماری ہے، جائیداد آدھی ہمارے حصے میں آئے گی اور ذمہ داری پوری ہوگی، یا شاید بعض اوقات تو ڈیوڑی ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. فیمنزم کی جو تعریف آپ کر رہے ہیں 8 مارچ کی ریلی میں ہمیں وہ تعریف نظر نہیں آتی. فیمنزم کی وہاں پہ تعریف کچھ اور ہے.
تو وہ فیمنزم اور ہے اور آپ جو کہہ رہی ہیں یہ فیمنزم اور ہے, یا اس کی ایکچوئل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی کو وہ اس فیمنزم سے الجھن ہوتی ہے, اس نعرے سے الجھن ہوتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاملہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ اگر ایک چیز سے الجھن میں آتے ہیں اور ایک اپنی ساری طاقت اکٹھی کر کے اس کے خلاف ہر لحاظ سے پروپیگیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پرابلم تو ہے. اور یہ پرابلم آپ کو اگر کوئی آدمی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو آپ کے جو اخلاقی اصول ہیں یا معاشرتی اقدار ہیں یا فیملی ویلیوز ہیں, کسی چیز کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا. عورت یہ نعرہ بلند کرتی ہے تو آپ اس کو آوارگی کی دعوت یا آوارگی کا اعلان سمجھ لیتے ہیں, آپ اس کو بغاوت سمجھ لیتے ہیں, اور آپ گارڈین آف موریلٹی بن کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہر طرح سے یعنی لاٹھی چارج تک تو آپ آ جاتے ہیں, اس کو روکنا چاہتے ہیں, گالیاں آپ دیتے ہیں بیٹھ کے ان لوگوں کو. تو وہ بھی مسئلہ ہے, وہ چند لوگوں کا ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی مسئلہ کسی کا ہے تو وہ ایگزسٹ تو کر رہا ہے نا. وہ بھی تو عورتیں ہیں نا جو دوسرے سرے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ میرا جسم اللہ کی مرضی, یا کم از کم ان عورتوں کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو یہ نعرے بلند کرتی ہیں, یا اس طرح کی جیسے اپنا کھانا خود گرم کر لو میں سیدھی طرح کے بیٹھ گئی. اب یہ کچھ نعرے تھے جو ٹیگ لائنز کی طرح آئے اور انہوں نے اس جو اصل چیز تھی, اصل کاز سے توجہ ہٹا دی. تو وہ بھی تو عورتیں, کیا ان کے حقوق نہیں ہیں, یا کیا وہ حقوق نہیں چاہتی؟ حقوق وہ بھی چاہتی ہیں, لیکن جب وہ سڑک پر آتی ہیں, دیکھیں ایک تو کوئی میں یا آپ یا کوئی بھی ایسی خاتون اپنی مرضی سے جا کے کسی عورت کے خلاف جا کے وہاں پر کھڑی نہیں ہوئی. یہ مختلف تنظیمیں عورتوں کو پہلے وہ انہوں نے آدمیوں کے ذریعے سب کو فیس کرنے کی کوشش کی, جب نہیں ہوا تو پھر انہوں نے فورس کے مقابلے میں فورس لا کے کھڑی کی ہے. ٹھیک ہے, ویمن فورس کو وہ تب سامنے لائے ہیں, ورنہ ان کے بیانیے میں عورت کا سڑک پر آ کر ایون اسلام کے حق میں بات کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا. خورشید رضوی کا شعر میں یہاں پر کوٹ کر کے تو اپنی بات کو سمجھاؤں گی کہ وہ جو ایک اکائی مجھ میں تھی وہ نہ جڑ سکی, یہ جو ریزہ ریزہ سے کام تھے مجھے کھا گئے. تو یہ جو ریزہ مسائل تھے, ہم نے ان کی آڑ میں خود سارا جو میجر ایشو تھا اس کو گنا دیا ہے. عورت کی صحت پر, عورت کی پری میچور ایج میں اس کی شادی پر جتنی عورتیں زچگی میں گزر جاتی ہیں جان سے, جو ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں, بچے پہ بچہ پیدا کر رہی ہیں اور خون کی کمی کا شکار ہیں, وہ پراپرلی ان کی باڈی گرو نہیں ہوئی ہوتی. ہم ریپ وکٹمز کے طور پر اس میں اب عورت تو رہ ہی نہیں گئی, اب تو بچے بھی بیچارے شامل ہو گئے. ان چیزوں کی طرف ہم نے دھیان نہیں دینا شروع کیا, اور ہم نے ایسے معاملے کو, اور خاص طور پر اتنی کمپلیکیٹڈ حساس سوسائٹی کے اندر ہم نے ایک غلط اینگل کو فوکس کر لیا. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں سے یعنی فیمنسٹ کی طرف سے کوئی معتدل مزاج یا سمجھدار یا کم از کم معاشرے کی نبض کو سمجھنے والی خواتین کو عام طور پر سامنے نہیں, لائم لائٹ میں نہیں لایا جاتا, اور اس پر سیریس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور یہ جو معمولی اور کم ترین یا نان ایشوز ہیں ان سے ہٹ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جیسے آپ نے کچھ حقوق کی بات کی جو لازمی ہونے چاہیے, لیکن اصل میں ایکچوئل میں حقوق ہونے کون سے چاہیے, یا عورت کو مانگنے کون سے چاہیے جو حقیقت میں اس کی جو خواہش ہے یا ان خواہشات کو پورا بھی کر سکے, اور ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم روڈز پہ دیکھتے ہیں وہ تو صرف نعروں میں چیزیں رہ گئی, لیکن اصل میں حقوق کون سے ہونے چاہیے جن کا مطالبہ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, حقوق جن کے ملتے ہیں وہ تو ظاہر ہے فیسیلیٹیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا پریویلیجڈ لوگ ہوتے ہیں. جن کے نہیں مل رہے وہ ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محروم طبقہ ہے. اب وہ محرومی مرضی کی شادی کی ہے, وہ محرومی اپنی مرضی کا لباس پہننے کی ہے, وہ محرومی اپنی مرضی کے بچوں کی تعداد رکھنے کی ہے, یا وہ محرومی علم کی, نوکری کی, شعور کی, یعنی کتنی چیزیں ہیں. ہماری تو رائے کوئی نہیں لیتا. ٹھیک ہے, یعنی ہم کسی معاملے میں آپ صاف کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ عورت تم اس معاملے میں بات نہیں کرو, بی تمہیں کیا پتا, یا تم تو ناقص العقل ہو, تم تو گھر کے اندر بند ہو, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی تمام چیزیں, ان کو ہم یہ حقوق ہیں. اور جس جگہ پر جہاں جو حق نہیں مل رہا عورت کا, وہ اس پر بات ہونی چاہیے. دیکھیں, حق مہر حق میں بھی آ جاتا ہے, جائیداد کا حق آ جاتا ہے. کہاں دیا جاتا ہے بہنوں کو حق, بیٹیوں کو کون ایجوکیشن, کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو
ایز ہیومن بینگ لاتے ہیں, ہم ان کی تربیت کرتے ہیں ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے, اور ان کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے قابل قبول ہو جائیں, چاہے وہ بھلے کتنے ہی آؤٹ ڈیٹڈ اور فرسودہ معیارات یا سانچے کیوں نہیں ہیں. تو ہم ان کی تربیت کرتے ہیں اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالنے کے لیے. لوگوں کو گرو کرنے کا موقع دیں, ایز ہیومن بینگ ان کو چانسز دیں. بیسیکلی یہ ہیں. مردوں کے حقوق کی کبھی بات نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ ان کو ہر طرح کا, مثلا مجھے گھر سے باہر رہنے کا حق نہیں ہے. میں گھر سے باہر جاؤں گی, یا میں کہیں کتنی بچیاں ہیں جن کو اکیلے جانے کا حق نہیں ہے, ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کیا جاتا ایز این انڈیپینڈنٹ یا ایز این انڈیویژول, ان پر اعتبار ہی نہیں کیا جاتا. ہمارا جو فیملی سسٹم ہے, ہمیں جو ہمارے معاشرے میں لانچ کر دیا گیا ہے جوائنٹ, بلکہ امپوز کر دیا گیا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, کیا اس میں سبوتاج ہو رہے ہیں یہ سارے حقوق, یا وہ مل رہے ہیں ان کو؟ یہ فورسفلی نہیں کیا گیا. ہمارا بیسک فیبرک, ہم انڈین ہیں, ہم ہندوستانی سرزمین پر اس کلچر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. یہ باہر سے نہیں آیا, یہ ہمارا کلچر ہے. اب اس کو ختم یکسر نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں یہ سپورٹ سسٹم بھی ہے. ہر سسٹم کی طرح یہ سپورٹ سسٹم بھی ہے, اس کے مسائل بھی ہیں اور اس کے مسائل نہیں بھی ہیں, اس کے بینیفٹس بھی ہیں. مثلا آپ کے ساتھ ڈھیر سارے لوگ ہیں, آپ کا برڈن شیئر کرنے والے, آپ اکیلے پہ ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس میں لمٹس ہیں اور اس میں رولز ہیں. وہ مرد کو بھی اسی طرح باؤنڈ کر رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, صرف عورت کے لیے نہیں. ہاں, عورت کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے کہ عورت پر اگر ایک آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے جو آپ کی بات یا آپ کے لیے رول سیٹ کر رہا ہو, تو وہاں پر آپ کے سسر بھی ہیں, آپ کے دیور بھی ہیں, آپ کے جیٹھ بھی ہیں, آپ کی ساری فیملی ہے جو, اور ایون آپ کی دیورانیاں, جٹھانیاں, ساس, جو فیمیل فورس ہے وہ بھی آپ کا رول ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے اور مسائل بنتے ہیں. تو عورتوں کے حقوق میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے, ہم اس سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. یعنی آپ پاکستان سے جوائنٹ فیملی سسٹم کو, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میرا ہے تو آپ کو عجیب لگے گا, بٹ یو وڈ لو یور دادی دادا, آپ بہت پراؤڈلی اپنے رشتوں کو اون کریں گے. وہاں آپ کو نہیں لگے گا کہ یار یہ کوئی امپوزڈ چیز ہے, وہاں پہ آپ اس کو ایز اے اسٹرینتھ لیتے ہیں. اب بس یہ سوچتے ہیں کہ کچھ امینڈمنٹس ہو جانی چاہیے, فلاں کام ٹھیک ہو جاتا تو یار بڑا اچھا تھا. تو معاشرے میں یہ ہماری سپورٹ ہے, یہ سپورٹ سسٹم ہے, اور اس کو اگر یہ چلتا ہے تو اس کو رہنا چاہیے. کیا حل کیا ہونا چاہیے, کس طرح حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں, یا مانگنے کا طریقہ ہونا کیا چاہیے ایکچوئل میں؟ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا, اور میرا نہیں خیال ہمیں حقوق مانگنے پڑیں گے. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس کو نا ڈیل کریں سماج کی سطح پر. یہ فرد کا یا ایک آدھی تنظیم کا معاملہ نہیں ہے, اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. معاشرے میں افراد کے طور پر ڈیل کریں عورتوں اور مردوں کو. گھر میں عورت اسٹرانگ ہوگی, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں عورت اسٹرانگ ہوگی تو معاشرہ اسٹرانگ ہوگا, تب آپ اسٹرانگ ہوں گے. ورنہ یہ ہوگا کہ اگر میرے گھر کی عورت آپ کے لیے انفیریئر ہے تو آپ کے گھر کی عورت میرے گھر کے آدمی کے لیے انفیریئر ہوگی, اور معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ نے اس کا کوئی حل نکالا ہے, یا آپ کو اس کا کوئی حل ملا ہے یا نہیں؟ لیکن مجھے فریہ نقوی کے ایک شعر کا آج مطلب سمجھ آ گیا کہ زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں ہے. ہم صاحب بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ عورتوں کو اگر حقوق مانگنے ہی پڑ رہے ہیں تو وہ لازمی ملنے چاہیے, کیونکہ ایک مضبوط عورت ہی ایک مضبوط معاشرہ تخلیق کر سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.